بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8، 9 اور میٹرک تینوں کلاسوں سے میں مخاطب ہوں۔ یہاں آپ کے سامنے آپ کا ایک نیا چیپٹر ہے، نظریہ پاکستان۔ یہ چیپٹر میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں اور ساتھ میں اس کو ایکسپلین بھی کر رہی ہوں، اور سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ میں نے ایک پیراگراف پڑھا آپ کے سامنے، اب میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں۔ یہاں مصنف ڈاکٹر غلام مرتضیٰ خان یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا۔ رواداری کے معنی ہیں فراخ دلی، کشادہ دلی، یعنی بڑا دل رکھنا، دوسروں کے عقائد اور نظریات کو جو ہے وہ یعنی اس کے خلاف کچھ نہ کرنا، ان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے اپنے مذہب کی آزادی دینا، یہ مسلمانوں کی ہمیشہ سے طریقہ رہا، عادت رہی۔ ہندوستان پہ انہوں نے تقریباً 700 سال تک حکومت کی، لیکن کبھی انہوں نے ہندوؤں کو یا سکھوں کو یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو کے اوپر زبردستی نہیں کی کہ وہ اسلام قبول کریں یا اپنے مذہب سے ہٹ جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات ہے کہ جب کبھی ایسا ہوا کہ کافروں نے یا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ ملحد ہو گئے، یعنی کہ دوبارہ اپنے پرانے مذہب پر چلے گئے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں الحاد، کہ ایک مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ اپنے مذہب پہ واپس چلے جانا، تو جب کبھی ایسی کافرانہ طاقتوں نے، کفر نے کوشش کی کہ وہ اپنا غلبہ حاصل کر لیں، یعنی کہ غالب آ جائیں مسلمانوں کے اوپر، دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو پھر مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مقابلہ کرتے ہیں، اپنی جان مال ہر طرح سے ایسی چیزوں کے خلاف وہ جہاد کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں انہوں نے مثال دی ہے مصنف نے کہ جب ہندوستان میں اکبر بادشاہ کی حکمرانی تھی، جلال الدین اکبر بادشاہ تھا، تو وہ اگرچہ بہت طاقتور حکمران تھا، لیکن ایک اچھا مسلمان نہیں تھا۔ اس نے اپنے سیاسی اور تمام انتظامی معاملات میں ہندوؤں کو بہت زیادہ شامل کیا، ان کو اپنے ساتھ رکھا اور ہر معاملے میں ان کے مشورے اور ان کی رائے کو اہمیت دی جانے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ ختم ہونے لگا اور اس کی جگہ ہندوانہ طور طریقے رائج ہونے لگے۔ ایسے میں جب اس کا آخری دور چل رہا تھا تو حضرت مجدد الفسانی جو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے جہانگیر یعنی اکبر کے دور میں، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر کے دور میں ان تمام جو اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تھا، نیا مذہب بنایا تھا، مسلمان اسلام اور ہندو مذہب کو ملا کر اس کے خلاف جہاد کیا اور اپنے مختلف طریقوں سے اس نئے دین کو اس نئے مذہب کو ختم کرنے کی کوششیں کی، جس کے نتیجے میں ان کو قید میں ڈال دیا گیا، ان کو جیل بھیج دیا گیا، مگر وہ اپنے مشن پر قائم رہے، اپنے شاگردوں کے ذریعے اپنے کام کو سر انجام دیتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہانگیر کے بعد جب اس کا بیٹا شاہجہان اور اس کے بعد اورنگزیب بادشاہ بنے، تو انہوں نے دین الہی کو ختم کیا اور دوبارہ سے اسلام کو اس کی صحیح شکل میں رائج کیا گیا۔
لیکن اس وقت تک جو ہے وہ باقی معاملات ہندوستان کے بہت خراب ہو چکے تھے. جیسے کہ یہاں پر ایک قوم تھی جو کہ مرہٹا کہلاتے تھے، یہ ہندو تھے، انہوں نے سر اٹھایا اور مسلمان چونکہ آپس میں بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ان کے درمیان اختلافات ہو گئے تھے، حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری اور دیگر خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے ہندوؤں کو جو ہے وہ زیادہ موقع ملا. انگریزوں نے بھی ہندوستان میں اپنے قدم جمائے اور اس طرح سے رفتہ رفتہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی ہندوستان پر وہ کمزور پڑتے پڑتے بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب مکمل طور پہ انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا. لیکن اس طرح کے حالات میں بھی ایک ریاست تھی جس کا نام میسور تھا. یہاں کا کے جو حکمران تھے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے آخری دم تک ہندوؤں کا اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، ان کے ساتھ جنگ لڑی اور شہادت حاصل کی. اسی دور میں جو ہے وہ ان لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ افغانستان، ترکی جو کہ اسلامی ممالک تھے ان کی مدد حاصل ہو جائے، لیکن انہوں نے نہیں اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کی. پھر فرانس جو کہ غیر مسلم ملک تھا اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی، وہ بھی انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے اور ہندوؤں کو جو ہے وہ ان سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہاں تک جو ہے وہ یہ پیراگراف ہے. اس کے بعد اگلا پیراگراف دیکھیے. اسی زمانے میں